كفروا أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے 40 تک آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ نے مشرک اور موحد کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک وہ شخص ہے جس کے کئی مالک ہیں، وہ ایک غلام اور ایک نوکر ہے، کئی مالک ہیں اور وہ ہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخالف اور ضدی، اور ایک وہ غلام اور نوکر ہے کہ جس کا ایک ہی مالک ہے۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں غلام برابر ہیں؟ یعنی نہیں۔ جس کے کئی مالک ہیں اور ہیں بھی ضدی، وہ تو ہر وقت پریشانی میں رہے گا، کس کی سنے کس کی نہیں سنے، ایک اپنی طرف بلائے گا دوسرا اپنی طرف بلائے گا، تو ہر وقت بے چینی میں اس کا وقت گزرے گا۔ مشرک کا حال بھی یہ ہے کہ اس نے ایک کے سوا کئی خدا بنا رکھے ہیں، کبھی ایک کی رضا کبھی دوسرے کی رضا تلاش کرتا ہے، کبھی ایک کی نیاز کبھی دوسرے کی نیاز دیتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے۔ موحد جس کا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، وہ مطمئن ہے، اس کو صرف خدائی کو راضی کرنا ہے بس۔ تو جیسے یہ دونوں غلام برابر نہیں، ایسے ہی فرمایا اللہ کو ایک ماننے والے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی برابر نہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میرے پیغمبر کی موت کا انتظار کرتے ہو کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، قصہ ختم ہوگا، کیا یعنی تم بچ جاؤ گے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا تو تم بھی تو مرنے والے ہو، تم نے کون سا رہنا ہے؟ اور پھر مر کے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، کہتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے گی۔ اب بھی نادان کہتے ہیں مر گئے تو جان چھوٹ جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیا پتہ ہے اس کے بعد اور زیادہ پریشانیوں کا دروازہ کھل جائے۔ اب تو گھبراہ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے کہ مر گئے تو قصہ ختم ہو جائے گا، پریشانیاں، ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ موت آخری موت نہیں، اس کے بعد دائمی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کسی کی موت کی تمنا کرنا حماقت کی بات ہے، آخر تم نے بھی تو مرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے حضور سب نے پیش ہونا ہے اور مقدمہ چلنا ہے، مقدمہ چلنا ہے، فیصلہ ہونا ہے، جزا اور سزا ہونی ہے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ان آیات میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ظالم تو دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں، جو کسی کا حق نہ دے وہ ظالم کہلاتا ہے، چاہے وہ حق
ایک پینی ہو، چاہے وہ 1,00,000 ہو، 1,00,00,000 ہو، یہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے، لیکن فرق تو ہے نا، ایک پینی نہ دینا، دبانا، اس ظلم میں، اور کسی کا 1,00,000 نہ دینا، فرق تو ہے نا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ظلم مختلف ہیں، چھوٹے بڑے مختلف ہیں، لیکن یاد رکھو کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ کہنا یہ جھوٹ کی سب سے بڑی قسم ہے۔ جھوٹ ہر جگہ جھوٹ ہے، بچے سے جھوٹ بولو، مذاق میں جھوٹ بولو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ پہ جھوٹ بولنا اس سے بڑا تو کوئی جھوٹ نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور پھر سچ بات کو جھٹلائے۔ ایک تو اللہ پہ جھوٹ بولے، فرض کر یہ جھوٹ بولے کہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اور اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اور جب وہ کتاب آ گئی اور کہیے ہمیں اس کو نہیں مانتا، یہ سچائی کو جھٹلانا ہے۔ تو جو اللہ پہ جھوٹ بولے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، جو حق بات کو جھٹلائے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اذ جاءہ، جب حق اس کے پاس آیا اور اس نے جھٹلایا۔ اب اس بڑے جھوٹ کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ کفر ہے، اور کفر کا انجام جہنم ہے، جہنم ہے اس کی سزا۔ یہ تو جھٹلانے والوں کا ذکر تھا، اب ماننے والوں کا ذکر کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ شخص جو سچ لایا، جو سچ کو لایا، وصدق بہ، اور پھر اس سچ کی تصدیق بھی کی کہ یہ سچ ہے، لایا سچ، پھر کہا یہ سچ ہے، تصدیق بھی کی۔ اولئک ھم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، جنتی ہیں۔ تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کیا یہ ایک ہی گروپ کا نام ہے یا دو گروپ ہیں؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں یہ ایک ہی گروپ ہے جو سچ لایا اور سچ کی تصدیق کی، اور یہ گروپ ہے انبیاء کرام کا کہ وہ اللہ کے پاس سے سچ لاتے بھی ہیں اور پھر اس سچ کی سب سے پہلے خود تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، لاتے بھی ہیں، سب سے پہلے مانتے بھی ہیں سچ ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں دو گروپوں کا ذکر ہے کہ والذی جاء بالصدق یہ ایک گروپ ہے، وصدق بہ اور یہ دوسرا گروپ ہے۔ تو والذی جاء بالصدق یہ ہیں نبی، اور صدق بہ یہ ہیں مومن، کہ وہ ذات، وہ شخصیت جو سچ لایا اللہ کے پاس سے، وہی لایا، شریعت لایا، دین لایا، یعنی نبی، وصدق بہ، اور جس نے اس کے لائے ہوئے سچ کو سچ کہا، قبول کیا، تو یہ لانے والا بھی اور ماننے والے بھی متقون، دونوں ہی متقی ہیں، لانے والا بھی متقی، ماننے والے بھی متقی۔ تو ہمارے دین اسلام میں سچ لانے والے کون ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس امت کے میں حق لانے والے، سچ لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمام مومن وہ سچ کو قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن ان میں اولیت، پہلا نمبر کن کا ہے؟ تو بالغ مردوں میں سے ابو بکر صدیق پہلے مصدق ہیں، اور بالغہ عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی خاتون ہیں، بالغ غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ
پہلے غلام ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے علی ہیں۔ تو یہ 4 گروپ ہیں، ان میں سے ہر ایک پہل کرنے والا ہے۔ آزاد اور جوانوں میں ابو بکر پہلے ہیں، عورتوں میں خدیجہ پہلی ہیں، غلاموں میں زید پہلے ہیں، بچوں میں علی پہلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مور ثبت کر دی، سیل لگا دی، اولئک هم المتقون۔ پھر اس کے بعد جو نمبر وار تصدیق کرتے رہے وہ سب اولئک هم المتقون میں شریک ہیں، اور تا قیامت جو تصدیق کرتے رہیں گے وہ اس میں شامل ہوں گے، اولئک هم المتقون۔ پہلے گروپ کا انجام تھا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں، یہ ان کا ٹھکانہ وہی ہے۔ دوسرے گروپ کے لیے فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں حق کو سچ کو ماننے والے کہ ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو یہ چاہیں گے۔ لہم ما، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی، یشاؤون جو یہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، تو ان کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر مطلب پورا ہوگا، ہر خواہش اللہ پوری کریں گے۔ اور ذالک جزاء المحسنین، یہی کہ ہر خواہش پوری ہو یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اللہ کیا نیکی کرنے والوں کا بدلہ آخرت میں کیا ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو۔ دنیا میں اللہ کی مرضی وہ پورا کرتے ہیں، آخرت میں اللہ ان کی مرضی پورا کریں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو انہوں نے دنیا میں اپنی خواہش کو پیچھے رکھا، اللہ کی مرضی کو آگے رکھا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان کی مرضی پوری کریں گے آخرت میں، کہیں گے جو تم جی چاہے جی۔ تو کن آج اللہ کی صفت ہے، کن ہو جا، جنت میں جنتیوں کی صفت ہو جائے گی، وہ جس کو کہیں گے ہو جا، بلکہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دل میں آیا تو ہو گیا۔ اسی طریقے سے حیات، ابدی حیات اللہ کی صفت ہے، یہاں کسی کی نہیں۔ جنت میں حیات آل ایمان کی بھی صفت بن جائے گی کہ اب تمہارا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تو کئی صفات اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی صفات آل جنت کو بھی دے دیں گے کہ اب یہ صفتیں تمہاری بھی ہیں، جن میں یہ بھی ہے خواہش اور مرضی کون۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس حق بات کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، حق کو حق ماننے کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ان آل حق سے اسوأ الذی عملوا، ان کے برے عمل، ان کے گناہ، یعنی صغیرہ گناہ۔ تو صغیرہ گناہ جو ان سے چھوٹے موٹے جو گناہ ان سے ہوتے رہتے ہیں، اس حق کی تصدیق کی وجہ سے وہ اللہ یوں ہی مٹاتے رہیں گے، اس کے لیے توبہ کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ نمازوں سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ اور صدقات سے یہ سارے گناہ مٹتے رہتے ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود مٹتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان کی بدولت ان کے چھوٹے موٹے گناہ ہم دور کرتے رہیں گے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کو بدلے دے گا ان کا اجر، ان کی مزدوری بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے کہیں زیادہ اچھی جو یہ عمل کرتے تھے۔ تو ان کے عمل کا بدلہ ان کے عمل سے کہیں اچھا دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے عمل کیا ہے، کتنی بھی کوشش کرے تو کتنی صفائی ہو سکتی ہے جی، لیکن اللہ جو اس کا بدلہ دیں گے وہ عمل سے کہیں بہتر بدلہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ عمل ہیں بھی محدود، تھوڑے وقت میں کیے جاتے ہیں، اور بدلہ لامحدود ہوگا، ان لمٹ ہوگا جی۔ اور پھر یہ کہ عمل ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہیں اور جزا اللہ پوری دیں گے۔
اور ایک عمل کے بدلے میں پتہ نہیں کتنی زیادہ جزا دیں گے۔ یہ تو مصدق اور مکذب لوگوں کا ذکر تھا اور ان کی جزا اور سزا کا۔ اب ایک بات اہل ایمان کے اطمینان کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ کبھی جھوٹے لوگ اہل حق کو ڈراتے رہتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں سے کہ دیکھو نا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا، احتیاط کرنا، ہمارے خداؤں کے بارے میں ڈراتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو تمہارا ہوں۔ ان کے پلے ہے کیا جن سے ڈراتے ہیں؟ یا تو وہ ٹھاکر ہیں، بت ہیں جو خود حرکت ہی نہیں کر سکتے، ان کے تراشے ہوئے ہیں، ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں تو حس و حرکت ہی نہیں ہے۔ کوئی درخت ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی لوہے کا ہے۔ چلو اگر وہ ٹھاکر نہیں ہیں، کوئی آدمی ہی ہیں، تو یا تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب تم ڈرتے ہو کہ فلانا قبر والا ایسا کر دے گا، وہ تو رہا ہی نہیں یہاں پر، وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ نیک ہے تو نہ معلوم وہ اس کا ٹھکانہ کون سی جگہ میں ہے، بد ہے تو نہ معلوم اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ تو وہ زندگی میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اب تمہارا کیا بگاڑے گا؟ زندگی میں کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا، تو آخر مرنے کے بعد کیا بگاڑے گا؟ فرض کریں کہ وہ زندہ ہی ہے، تو زندے میں اچھے لوگ تو ایسے نہیں کرتے، ظاہر بات ہے، ہاں لیکن کچھ برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو غرض سے لگایا، وہ ڈراتے رہتے ہیں، اچھا خیال کرنا اپنے سے ڈرتے ہیں، مطلب کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہوتے ہیں نا، ہاں کہتے ہیں بھئی ان سے بچ کے رہنا، تو فرمائیے کیا کر لیں گے؟ تو زندہ ہوں یا مردہ انسان ہوں جی، یا چلو فرشتے ہوں، کچھ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے نا، کچھ جنات کے پجاری تھے، تو مطلب ہے کہ جنات زندہ ہوں مردہ ہوں، فرشتے تو مرے نہیں تو زندہ ہی زندہ ہیں، فرشتے ہوں، انسان زندہ ہوں یا مرے ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، ان سے ڈرانے کی کیا بات ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی ایک اللہ کافی ہے ان کے ہزاروں لاکھوں معبودوں سے، ایک اللہ کافی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی ڈراتے تھے، دیکھیے جی لات منات کے بارے میں آپ کچھ کہتے ہیں نا، نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، زندہ خدا، طاقتور خدا، قادر مطلق خدا، ہر وقت ساتھ رہنے والا خدا، جس کا حامی ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ بشرط کہ یہ عقیدہ ہو تو۔ ویسے تو ہم لوگ ڈر ہی جاتے ہیں، یار ہو نہ ہو کچھ کر نہ دے، ہو نہ ہو، لیکن اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ نے ان کو متوجہ کہا، یا بنی، یعنی اے بیٹے، بچے تھے یعنی ہیں تو بھائی ہیں چھوٹے، لیکن چھوٹے بھائی بیٹوں کی طرح ہوتا نا، کہا اے بیٹے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ کیا؟ فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، یعنی اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کا دھیان ہر وقت رکھ، اللہ تیرا دھیان ہر وقت رکھے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہر وقت سامنے پائے گا، ہر وقت سامنے پائے گا۔ اور پھر یعنی کتنی قیمتی بات ہے۔ اور پھر فرمایا لو جہد العباد، اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کوشش کریں،
اس بات کی کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے، مگر وہ فائدہ اللہ نے تیری قسمت میں نہیں رکھا، نہیں لکھا، تو سارے انسان مل کے وہ فائدہ تجھے نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے نہیں لکھا، اللہ نے نہیں دینا، تو سارے انسان مل کے بھی نہیں دے سکتے۔ اور اگر تمام انسان مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، جو نقصان اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا، تو سارے مل کے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا جف القلم، قلم نے تقدیر لکھ کے قلم خشک ہو گیا ہے، اس میں اب تبدیلی نہیں آئے گی، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اس سے ادھر ادھر کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر ایک مومن کا یہ عقیدہ ہو تو اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ جی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ دعا کرنے سے بھی اللہ نے تقدیر بدلتا ہے۔ جی دعا کا بھی جو اثر ہوتا ہے اس کا کیسا انٹرپریٹیشن؟ وہ دعا خود تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ بندہ اس مشکل کے لیے دعا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ یہ جو احادیث میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، یا ماں باپ کی خدمت سے عمر بڑھتی ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مالی وسعت آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تقدیر معلق ہے، یعنی ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، نہ کرو گے تو نہ ہوگا، لیکن کرو گے یا نہیں کرو گے یہ تقدیر مبرم میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، ٹھیک۔ تو یہ ابھارنے کے لیے، عمل پہ ابھارنے کے لیے، رغبت دینے کے لیے ایک شرط لگا دی ہے، لیکن دراصل یہ شرط بھی اوپر لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ اب بہت کچھ چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں پھر بھی وہ نہیں کرتا، بہت کچھ اس کو رغبت دلائی جائے پھر بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ تقدیر مبرم میں نہیں ہے تو کیسے کرے گا۔ تو بہرحال احادیث اپنی جگہ میں ٹھیک ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن وہ تقدیر معلق ہے۔ معلق یعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ جی جو نظر کا کانسیپٹ، نظر کیا؟ کسی کو نظر لگتی ہے، ہاں وہ تو اسباب ہیں نا، بیماری کے اسباب میں سے، جیسے اور بیماری کے اسباب ہیں تو ان میں سے نظر بھی ایک سبب ہے، اس سے بھی بیماری لگتی ہے، یعنی آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے، اس کی نظر جب اس پہ پڑتی ہے تو اللہ نے بعض لوگوں کی نظر میں اثر رکھا ہے، ہر ایک کی نہیں، ہر ایک کی نہیں، بعض لوگوں کی نظر میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ جیسے سردی میں آپ جائیں تو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ٹھنڈ اثر انداز ہو جاتی ہے، یا فرض کریں کوئی چیز کاٹ لے تو، یعنی بیماری کے مختلف اسباب ہیں نا، اسی طرح یہ بھی ایک بیماری کا سبب ہے، کسی کو نظر لگ جانا، اور النظر حق، نظر کا لگ جانا برحق بات ہے۔ جی تو جیسے آپ دوسرے علاج کرتے ہیں تو اس کا بھی علاج ہے، جیسے دوسری بیماریوں کے لیے علاج ہیں، نظر کا بھی علاج ہے۔ تو ایک علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کی نظر لگی ہے، پہلے تو پتہ نہیں ہوتا نا، اگر معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کی نظر لگی ہے، بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری نظر لگتی ہے، پتہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی دشمنی کے انداز سے لگاتے بھی نہیں ہیں، ایسی اتفاقاً، لیکن ان کی نظر میں یہ اثر ہوتا ہے۔ بعض تو حسد کے طور پہ لگاتے ہیں نا کہ اس کا نقصان ہو جائے، بعض بیچارے ایسے نہیں کرتے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ویسے ہی دیکھا، پیار سے دیکھا، لگ گئی۔ تو جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو کرایا جائے، اور وہ پانی اس
جس پہ نظر لگی ہے اس سے اس کو غسل دیا جائے تو وہ نظر اتر جاتی ہے۔ اور ویسے جس کی نظر لگتی ہو اس کو چاہیے کہ جس چیز کو دیکھے اس پہ پیار آ جائے تو اس کو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے ساتھ میں، تو پھر نظر نہیں لگے گی۔ دیکھیں کہ نا ماشاء اللہ کتنی اچھی بلڈنگ ہے، ماشاء اللہ کتنا اچھا آدمی ہے، تو اس سے نظر نہیں لگتی، اثر نہیں ہوتا، اور یہ نہیں کہتا تو پھر ہو جاتا ہے۔ جی جی اور اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ہیں کہ وہ دعاؤں سے دعا پڑھ کے پھونک دی جائے، جیسے سورہ نون والقلم کی آخری دو آیتیں، یہ بھی نظر کے اترنے کے لیے دعا ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ بھی ہے، اور بھی حدیث میں اس طرح کی دعائیں ہیں، تو یہ پھونکنے سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگانے کی بڑی کوشش کی تھی، یہ آیت اسی سلسلے میں ہے۔ جو تیز نظر والے لوگ تھے ان کی خدمات حاصل کی، یار ان سے تو تنگ آئے ہوئے ہیں، ذرا ان کو نظر لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان یکاد الذین کفروا، قریب ہے کہ یہ کافر لوگ لیزلقونک بابصارہم، اپنی نظروں سے آپ کو گرا ڈالیں۔ کب؟ لما سمعوا الذکر، جب قرآن سنتے ہیں تو سب غصہ آتا ہے ان کو، کہتے یار یہ سناتا رہتا ہے، ذرا اس کو لٹا دو، گرا دو، اور کہتے ہیں انہ لمجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ تو خیر یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو کچھ تو حاسد ہوتے ہیں نا، حسد کی نظر لگتی ہے، حاسد کی، اس لیے فرمانا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو حاسد کے بھی نظر لگاتا ہے، تو یہ بھی ہوتی ہے، حال ہوتی ہے۔ چلیے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور آپ کو ڈراتے ہیں اے نبی ان لوگوں سے، یعنی ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے، ان سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا ورنہ یہ نقصان پہنچا دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، فرمایا یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے آپ کوئی رہنما نہیں پائیں گے کہ اس کو سیدھی راستے پہ لے آئے۔ جس کو اللہ بھٹکتا چھوڑ دے اس کو راہ راست پہ کوئی نہیں لا سکتا، اور اللہ اسی کو بھٹکتا چھوڑتے ہیں جس میں آنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس نے اپنی صلاحیتیں ختم کر دی ہوتی ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اسی طرح جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا، اس کو غلط راستے پہ کوئی لگا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جس کو ہدایت دے دے پھر اللہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تو کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا۔ وہ لاکھوں میں ایک ہوگا تو ڈٹا رہے گا، کروڑوں میں ایک ہوگا تو ڈٹا رہے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے راستے پہ لگایا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اور کیا اللہ غالب نہیں سب پر، یعنی اللہ تو سب پر غالب ہے، اور ذی انتقام، اور اللہ بدلہ بھی لینے والا ہے، بدلہ بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ منتقم ہے، اللہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن کب لیتے ہیں؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ اپنی حکمت کے مطابق لیں گے، دنیا میں لیں گے یا آخرت میں لیں گے، یا کچھ دنیا میں لیں گے پورا آخرت میں لیں گے، جہاں بھی لیں گے جتنا بھی لیں گے، لیکن اللہ ضرور، کیونکہ ان کی صفت ہے انتقام، تو بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو یہ مجرم دندنارا پھرتا ہے، جی بے خوف و خطر پھرتا ہے، عیش و عشرت کرتے ہوئے پھرتا ہے، جی اس کا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ فرمایا نہیں، اللہ تو عزیز ذو انتقام ہے، اللہ بدلہ لے گا، کب لے گا یہ اس کی حکمت پر ہے، ٹائم نہیں بتایا اس نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بھی کافروں سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنی حقیقت تو یہ مانتے ہیں اللہ کے بارے میں، تو پھر یعنی دوسری چھوٹی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ چھوٹی باتوں کو کیوں نہیں مانتے جبکہ اتنی بڑی سی بات کو مانتے ہیں؟ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا،
تو لیقولن اللہ، ضرور بالضرور کافر کہیں گے اللہ نے بنایا۔ اس کا جواب یہی دیں گے، یعنی یہ مانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، ان کے معبود نہیں۔ تو جب اتنی بڑی کائنات کو خدا بنا سکتا ہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا؟ پھر اس کے لیے یہ تم نے بونے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کبھی ایک کے پاس جاتے ہو، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہو۔ جو اتنی بڑی پاور رکھتا ہے تو کیا تمہارے مسئلے حل نہیں کر سکتا؟ لیکن یہاں آ کر وہ پھر اندھے ہو جاتے ہیں۔ جی قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجیے یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، امدادکن امدادکن از بحر غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا شیخ عبد القادر۔ پڑھتے ہیں نا جی، پڑھتے ہیں یا بگرداب بلا افتد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، یعنی کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، اے خواجہ معین الدین چشتی آئیے مدد کیجیے۔ تو اس قسم کی یہ جو انہیں پکاریں کرتے ہیں اللہ کے سوا، اس کے بندوں کو پکارتے ہیں، جی تم جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، یہ تو بتاؤ، یہ حضور سے کہا جاتا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، اللہ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، حال ہن کاشفات ضرہ، کیا تمہارے خدا جتنے تم نے بنائے ہیں یہ میری اس تکلیف کو ہٹا دیں گے؟ ایک نہیں، سب کے سب۔ او ارادنی برحمت، یا اللہ کوئی اپنی مہربانی مجھ پہ کرنا چاہے، مہربانی کا ارادہ کرے، حال ہن ممسکات رحمت، تو کیا یہ تمہارے سارے خدا مل کر اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ نہیں۔ اللہ دکھ پہنچانا چاہے تو یہ سارے مل کر جی اس دکھ کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ رحمت چکھانا چاہے تو سارے مل کے اس رحمت کو روک نہیں سکتے۔ تو پھر فرمایا ان کے پلے ہے پھر کیا، ان کے اختیار میں پھر ہے کیا؟ قل حسبی اللہ، تو آپ کہہ دیجئے تم مانو نہ مانو میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے تو اللہ ہی بس کرتا ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، اللہ ہی پر اعتماد کریں اعتماد کرنے والے، باقی کسی پر کوئی اعتماد نہیں، اس لیے کہ کوئی باقی ہی نہیں ہے اس کے سوا، سب فانی ہیں، جو فانی ہے وہ کیا کریں گے؟ تو توکل نام ہے کہ آدمی کسی اچھائی کو حاصل کرنے کے جائز اسباب سارے اختیار کرے، یا کسی برائی یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی جائز اسباب سب اختیار کر لے، لیکن نظر اسباب پہ نہ رکھے، اللہ پر رکھے کہ اس کام کے ہونے کے لیے جتنے جائز طریقے تھے میں نے کر لیے، اب ان میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے، یا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں نے جائز طریقے سارے اختیار کر لیے، اب اس میں برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے، تو نظر اللہ پہ ہو، یعنی میرے اختیار میں جتنا کام تھا جائز حد میں وہ میں نے کر لیا ہے، آگے ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں، یہ ہے توکل۔ یہ نہیں کہ آدمی اسباب ہی نہ اختیار کرے یا غلط اسباب اختیار کرے، یہ توکل کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اتنے سمجھانے پر بھی سمجھتے نہیں
اتنے سمجھانے پر بھی سمجھتے نہیں، تو پھر آپ ان سے یہ کہہ دیجئے اے میری قوم اپنے طریقوں پہ تم عمل کرو، پھر میری نہیں سنتے ہو تو پھر جو تمہارا طریقہ کار ہے اسی پہ عمل کرو، انی عامل میں بھی اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہوں۔ یعنی تم کفر شرک کو نہیں چھوڑتے تو چلو اسی ڈگر پہ پھر جاؤ، میں اپنے دین پر چلتا رہوں گا، تم اپنے مذہب پہ چلتے رہو اگر میری بات نہیں مانتے تو۔ فسوف تعلمون، بہت جلدی جان لوگے کہ غلط رستہ کس کا تھا۔ آج نہیں جانتے تو عن قریب جان لوگے، جب اس کا انجام آئے گا، اس کا رزلٹ آئے گا موت کے بعد تو پتہ چل جائے گا جی۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت قدم کام حمار، کہتے ہیں جب یہ گرد و غبار ہٹے گا پتہ چل جائے گا کہ تیرے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا ہے، تو گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پہ، ابھی تو گرد و غبار ہے پتہ نہیں چل رہا جا رہا ہے جی۔ تو دین کے کھرے کھوٹے ہونے کا موت آنے پہ پتہ چل جائے گا، بلکہ موت کی ہچکیاں جب لگیں گی، سکرات جب طاری ہوگی، اسی وقت کھرے کھوٹے کا اندازہ ہو جائے گا کون سے فرشتے روح لینے کے لیے آئے ہیں جی، اور پھر آگے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا جی۔ تو فرمایا اب نہیں سنتے ہو، نہیں مانتے ہو، چلو پھر کرو اپنے طریقے سے، میں اپنے طریقے سے کرتا ہوں، عن قریب جان لوگے۔ کیا جان لوگے؟ من یاتی عذاب یخزی، کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے اس کو ذلیل کرنے والا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب آتا ہے، ہمیشہ کا عذاب آتا ہے، یہ عن قریب پتہ چل جائے گا، مرتے وقت پتہ چل جائے گا کہ ذلت ناک عذاب کس پہ آ رہا ہے، دائمی عذاب کس پہ آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نازل کی ہے، اور بالکل حق کے ساتھ۔ اس کتاب میں کوئی باطل نہیں، جیسے دوسری آیت میں لا یاتی الباطل، آگے چل کر آئے گا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس کتاب کے نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، یہ تو ایسی ذات کی طرف سے نازل ہے جی جو حمید ہے، تعریفوں والا ہے جی، اور حکیم بھی ہے۔ تو یہ کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی للناس، لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، بالحق، سچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ۔ اب فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، یعنی فائدہ اسی کو پہنچے گا، اپنی جان کے لیے کرتا ہے، دوسرے کا کیا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بہکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اس کتاب سے ہدایت نہیں لیتا، تو اس کی گمراہی کا نقصان اور وبال بھی اسی پہ پڑے گا، دوسروں پہ نہیں پڑے گا۔ تو ماننا اپنا فائدہ، نہ ماننا اپنا نقصان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کوئی ان پر وکیل نہیں ہیں، آپ پر ان کی پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ کوئی ان کے ایسے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں کیوں نہیں ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے تو اتنا سوال ہوگا کہ آپ نے بات پہنچائی بس، باقی تو ہم ان سے خود پوچھیں گے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، حساب ہم خود لیں گے۔ تو یعنی آپ اطمینان رکھیں، غم زدہ نہ ہوں کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے، فرمایا کہ آپ ان پر وکیل نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، انسان کی موت اور اس کی حیات اور اس کی نیند، یہ نیند کا ذکر ہے کہ ہم کبھی چاہتے ہیں تو نیند میں سلا دیتے ہیں، پھر ہمیشہ سلاتے ہیں، جگاتے نہیں، اور کبھی یہ ہے کہ نیند طاری کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ تو نیند کی حالت میں فرمایا ہم ان کی روح لے لیتے ہیں، اور جب جاگنے کا وقت آئے تو روح ہم پھر واپس ڈال دیتے ہیں۔ یہ روزانہ مرتے جیتے ہیں
روزانہ مرتے جیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ موت کی نیند سے سونے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ ارے بھائی تم ہر روز تو مرتے اور جیتے ہو، تو جو روزانہ مارتا جلاتا ہے وہ قیامت کے دن بھی جلائے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ پورا لے، یتوفی کا مطلب پورا لے لینا، مکمل طور پہ اللہ پورا لے لیتا ہے الانفس، روحوں کو۔ نفس کا معنی روح بھی ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ نفس کے کئی معنی ہیں، نفس انسان کو بھی کہتے ہیں، پورے انسان کو، اور خالی روح کو بھی نفس کہتے ہیں جی، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ جی، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو خواہشات ہیں ان کو بھی نفس کہتے ہیں، بری خواہشات، اور بہنے والے خون کو بھی نفس کہتے ہیں، پھونک مارنے کو بھی نفس کہتے ہیں، تو کئی معنی اس کے، تو یہاں انفس نفس کی جمع ہے اور یہاں نفس کا معنی کیا ہے؟ روح۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ پورا لے لیتے ہیں روحوں کو موت کے وقت، یعنی موت کے وقت جب روح نکالتے ہیں نا تو مکمل ہی نکالتے ہیں، پھر واپس نہیں دیتے، مکمل۔ والتی لم تمت فی منامہا جی، اور وہ روح یعنی وہ آدمی لم تمت فی منامہا جو اپنی نیند میں نہیں مرتا، اس کی روح بھی اللہ لے لیتے ہیں، سوتے وقت اس کی روح بھی نکال لیتے ہیں، اور ایک موت کے وقت روح نکالتے ہیں، تو موت کے وقت روح نکالتے ہیں تو پوری نکالتے ہیں، اور وہ بھی جو مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیند میں ہے تو اس کی روح بھی نیند میں ہم نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نیند میں اس کی روح بھی نکالتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، نیند میں ہم روح جب نکالتے ہیں تو پھر اس روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ اگر ہم نے نیند ہی میں موت کا فیصلہ کر لیا کہ اس کو نیند سے اب جگائیں گے نہیں، تو ایسا بھی ہوتا نا، آدمی سوتا ہے تو سوتا ہی رہتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نیند ہی میں چل بسے تھے، قیلولہ، دن کو آرام کے لیے سوتے نا تھوڑی دیر کے لیے، قیلولہ، اس قیلولہ میں سوتے رہے، اور کتنے بے شمار واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ رات کو سویا اٹھا ہی نہیں۔ تو والتی لم تمت فی منامہا، یعنی وہ روح جو نیند میں مری نہیں، یعنی نیند میں اس کو ہم نے مارنا نہیں تھا، ٹھیک، تو اس کی روح بھی نیند میں تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن مارنے کا فیصلہ نہیں ہے تو جاگتے وقت واپس کر دیتے ہیں، لیکن موت کے وقت جب لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، وہ واپس نہیں کرتے۔ نیند میں بھی روح کو لیتے ہیں لیکن موت کا فیصلہ نہیں ہے اس پر تو پوری نہیں لیتے، پھر واپس بھی کر دیتے ہیں۔ تو فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، لیکن نیند میں ہی اگر موت کا فیصلہ ہمارا آ جائے تو اس کی روح کو بھی پھر روک ہی لیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، لیکن دوسری روح جس میں نیند میں موت کا فیصلہ نہ ہو، اس کو جاگتے وقت واپس بھیج دیتے ہیں، پھر آدمی جاگ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو موت کے وقت پوری لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ نیند میں کبھی کسی کی موت کا فیصلہ ہو تو نیند میں روح لی ہوئی کو بھی واپس نہیں کرتے، جس کی موت کا فیصلہ نہیں تو اس کی روح کو نیند کے بعد دوبارہ بھیج دیتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، یعنی جب تک اس کی زندگی ہے، تو ہم نیند میں روح لے کر بیداری میں پھر بھیج دیتے ہیں، پھر لے کر پھر بھیج دیتے ہیں، پھر لے کر جب تک اس کی موت کا فیصلہ نہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس نیند میں روح کا لینا، واپس کرنا یا نہ کرنا، اس میں بھی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو سوچتے ہیں، لیکن جو سوچ و بچار سے عاری ہیں، خالی ہیں،
ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سوچتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کی قدرت وہ پہچان لیتے ہیں کہ لو اللہ تعالیٰ روحوں کو موت کے وقت بھی لیتے ہیں، نیند کے وقت بھی لیتے ہیں، اور نیند کے وقت جو لیتے ہیں اگر نیند میں ہی اس کی موت مقدر ہے تو اس لی ہوئی روح کو واپس پھر نہیں بھیجتے، اور موت مقدر نہیں ہے ابھی تو پھر جاگتے وقت پھر اس کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی روح کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ تو ایک تو ہوتی ہے نا روح حیوانی، یہ تو نیند کے وقت جو ہے نہیں جاتی، بدن میں رہتی ہے۔ ایک ہے روح انسانی جس کو امر ربی کہا جاتا ہے، جو انسانوں کے لیے خاص ہے۔ روح حیوانی تو ہم میں بھی ہے اور باقی جانوروں میں بھی ہے، جتنے بھی جاندار ہیں۔ اور روح حیوانی نام ہے خون کی تپش اور گرمی سے جو بھاپ اٹھتی ہے نا، یہ ہے روح حیوانی، یعنی جاندار کے جسم میں جو خون ہے جب گرم ہوتا ہے اس کی بالکل باریک سی بھاپ ہوتی ہے، جی یہ ہے روح حیوانی۔ یہ جانداروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، اور انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی اسی پر ہے۔ جب یہ بھاپ ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں روح نکل گئی، اسی بھاپ کا نام روح ہے۔ جب یہ بھاپ ختم ہو جاتی ہے، جسم ٹھنڈا ہو جائے بالکل نا، خون بالکل جامد ہو جائے، ختم۔ اسی گرم خون کی بھاپ پر انسان اور جانور چلتے ہیں، یہ روح حیوانی ہے۔ تو موت کے وقت نہ نیند کے وقت یہ رہتی ہے، اسی سے ہم کروٹ بدلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک ہے روح انسانی، یہ شاہ ولی اللہ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہی روح ہے، اور نیند کے وقت اس کو جب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اس روح کو نکال لیتے ہیں، تو پھر آدمی کہتے ہیں زندہ کیسے رہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں زندہ اس طرح رہتا ہے کہ روح نکال تو رہتے ہیں لیکن روح کا کنیکشن بدن سے رہتا ہے، کنیکشن نہیں توڑتے اللہ، روح نکالتے ہیں، کنیکشن اس کا اتنا رکھتے ہیں کہ آدمی مرے نہیں، کروٹیں بدلے، سانس لے۔ کہتے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی تپش یہاں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح روح نکل کے چلی جاتی ہے، اللہ لے جاتے ہیں، لیکن اس کا تعلق سورج کی گرمی کی طرح بدن کے کو گرم رکھتا ہے، جی تو آدمی مرتا نہیں، اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو وہ روح واپس ڈال دی جاتی ہے۔ کچھ حضرات تو یہی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں روح ہیں دو ہیں، ایک حیوانی ایک انسانی۔ حیوانی تو وہی ہے اور اس کو نیند میں بھی نہیں نکالتے، بیداری میں بھی ہے، نیند میں بھی ہے، لیکن جو روح انسانی جس کو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے پوچھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، آپ کہہ دیجئے وہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ کہتے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، جانوروں میں یہ نہیں ہوتی، جانوروں میں یہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے پیٹ میں، جی تو اس کے اندر وہ روح حیوانی آ جاتی ہے، یعنی خوراک کے ذریعے سے خون بنتا ہے، وہ خون گرم ہوتا ہے، اس کی بھاپ سے وہ بچہ اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ جب وہ روح حیوانی پیدا ہو جاتی ہے بدن میں تو اس پہ اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے اوپر سے، وہ روح انسانی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر انسان جو ہے نا یہ 3 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم، ایک روح حیوانی، ایک روح انسانی۔ تو بدن یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے روح حیوانی کا، وہ اس پہ سوار ہے، پورے بدن پہ سوار ہے، اور روح حیوانی وہ گھوڑا ہے روح انسانی کا جو اوپر آتی ہے، اوپر سے آتی ہے، تو وہ اس پہ سوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ نیند کے وقت وہ جو روح انسانی ہے وہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے، روح حیوانی رہتی ہے،
اس پر انسان زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس کی موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، اس کی روح انسانی کے ساتھ روح حیوانی بھی نکال لیتے ہیں. لیکن نیند میں روح حیوانی رہتی ہے، کبھی روح انسانی نکال لیتے ہیں. پھر جو آدمی خواب دیکھتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی روح انسانی گھومتی پھرتی ہے اور مختلف جگہوں کا چکر لگاتی ہے جی. اور پھر صبح اٹھتا تھا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، وہ تیری روح انسانی گئی تھی مختلف مناظر دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت ہم مکمل طور پہ روح کو قبضہ میں کر لیتے ہیں، واپس نہیں دیتے. نیند میں دو باتیں ہیں. کسی کی نیند میں موت مقرر ہو تو سوتے میں جب ہم اس کی روح نکالتے ہیں تو نکال ہی لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، وہ سوتے کا سوتا ہی رہ جاتا ہے. لیکن جس کی موت مقدر نہیں ہوتی تو نیند میں اس کی روح نکال کے صبح کو پھر ڈال دیتے ہیں. تو یوں آدمی روزانہ مرتا جیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ النوم یہ موت اصغر، یہ چھوٹی موت ہے. نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی نیند ہے. موت بڑی نیند ہے کہ موت کی نیند سویا تو قیامت کو اٹھے گا، اور اس میں سویا صبح کو اٹھ جاتا ہے، دو چند گھنٹوں کے بعد اٹھ جاتا ہے جی. تو فرمایا کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ یعنی اللہ کرتا ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اتنے عالی قدر خدا، اتنی عظمتوں والا اللہ، اتنی قدرتوں والا اللہ، اس کو بھول گئے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے اور سفارشی تلاش رکھے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہماری سفارش کریں گے، ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ اللہ سے منوا لیں گے، ہم بس اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بہت بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے. بہانے ہیں نا، بہانے. قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، آپ فرما دیجئے کسی کو سفارشی بنانا تھا تو سوچ سمجھ کے کم از کم بناتے. کیا جو کسی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتے اور ان میں عقل بھی نہیں، سوجھ بوجھ بھی نہیں، ان کو تم نے خدا کا سفارشی بنا رکھا ہے. یعنی خاص طور پہ جو بت ہیں ان میں کیا ہے؟ نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ حرکت ہے، نہ سکون ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی اختیار ہے، بے اختیار پڑے رہتے ہیں جی. یا اسی طریقے سے باقی تو جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کو خدا کا ساجی بناتے ہیں، کیسی بات ہے. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے سفارش کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہیں گے سفارش کے لیے وہ کرے گا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے ساتھ. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر؟ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے بنا دی ہے؟ ساری سفارش کا حق اللہ کو ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ آسمان اور زمین کی حکومت اسی کی ہے. اور ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی کے پاس تم واپس لوٹائے جاؤ گے. ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں. 6 منٹ رہ گئے. انہوں نے سب پہلے آپ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہودی لوگ آ کے سوال کیے تھے روح کے تعلق سے، ان کا جواب آپ بتائیں. وہی نہیں ابھی پڑھ کے سنائیں نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. مختصر سا جواب دیا کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے بس. ان کے علماء نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ 3 سوال ان سے کرو، دو کا جواب تو پورا آنا چاہیے، ایک کا جواب اگر تھوڑا سا بھی دے دیں تو کام چل جائے گا، کیونکہ وہ علمی سوال ہے. 2 ہسٹری کے سوال ہیں، ایک اصحاب کہف، ایک ذوالقرنین کا، وہ ان کا جواب تو پورا آنا چاہیے. اور تیسرا علمی سوال ہے، اگر وہ پوری تفصیل سے نہ بھی دیں، کچھ نہ کچھ دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. وہ بات بھی ایسی تھی کہ حضور نے ایک لفظ میں جواب دیں قل الروح من امر ربی، بس یہ امر رب میرے رب کا حکم ہے. اس کی حقیقت کو ہر آدمی نہیں جان سکتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
راتوں میں جو علم دیا گیا بہت کم ہے. چلیے پھر بعد پڑھیں گے.